ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر صلی اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، صدق الله مولانا العظيم۔ صدر اجلاس عظیم عالم ربانی ملت اسلامیہ ہندیہ کے قائد، رہبر و رہنما، امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، اس اجلاس کے داعی اور محرک، مرکز علوم شریعہ کے امیر حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی زید مجدہم، بزرگ محترم حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب، حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب، حضرت مولانا صدر الحسن صاحب، مولانا جنید الرحمان قاسمی صاحب، اس جامعہ کے ناظم مولانا معز الدین صاحب، اور ہمارے لیے بہت ہی لائق احترام امیر شریعت مولانا مفتی معز الدین صاحب، حضرت مولانا نسیم الدین صاحب، اور جو اکابر ہمارے علماء، ممتاز شخصیات اسٹیج پر رونق افروز ہیں، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، جامع مسجد اور عظیم اور تاریخی جامع مسجد کے صحن میں منعقد ہونے والے اس اہم اجلاس سے خطاب کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس عظیم اور تاریخی جامع مسجد، جو اللہ کے بہت سے نیک، صالح، متقی، عابد و زاہد بندوں کی آہ سحرگاہی اور ان کے مقبول سجدوں کی گواہ ہے، اس تاریخی جامع مسجد میں آ کر اسے دیکھ کر آپ کا کیا احساس ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن تاریخ کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء ذی احترام کی سیرت اور سوانح کا مطالعہ کرنے والے ایک ادنا اور حقیر طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب میں اس تاریخی جامع مسجد میں آتا ہوں اور یہاں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، تو مجھے بے اختیار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تاریخی جامع مسجد آج ہمارے زوال، ہماری پستی، ہمارے بگاڑ کی گواہ تو ہے،
لیکن اسی جامع مسجد نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب مسلمان اس ملک کے قائد تھے۔ اسی جامع مسجد نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب اللہ کا ایک نیک بندہ، ایک حکمراں، ایک بادشاہ اور غیر منقسم بھارت پر حکومت کرنے والا ایک انسان، جس کے ایک قلم کے اشارے پر پوری سلطنت ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، وہ انسان رات کی تاریکی میں قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا تاکہ حلال روزی کما کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ یہ تاریخی جامع مسجد اس بات کی گواہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسلمانوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، حق کی ادائیگی کا اہتمام تھا، انسانوں کے ساتھ مروت، شرافت اور حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا ایک مزاج تھا۔ یہاں تک کہ ایک ایسا انسان جو بڑھاپے کی حدوں کو پہنچ چکا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، شریعت کے تحفظ، انسانوں کی راحت رسانی کے لیے رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں لگاتار محنت کیا کرتا تھا۔ اور اس شخص جس کا نام آپ سب کے ذہنوں میں نہ صرف تازہ ہے بلکہ ہم سب کے دلوں پر احترام کی روشنائی سے لکھا ہوا ہے، جسے محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی ولایت پر، جن کے اللہ تعالیٰ سے تقرب پر 400 بڑے علماء کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو چھٹا خلیفہ راشد تک لکھ دیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر عدل و انصاف، مروت و شرافت، انسانوں کی راحت رسانی اور ذاتی زندگی میں زہد اور ورع اور تقوی کے لحاظ سے کوئی شخصیت مسلمان حکمرانوں میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ہے تو وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا شخصیت تھی ان کی! ہمارے سلسلے عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، مجددیہ کے عظیم شیخ، ہمارے مرشد گرامی کے والد اور ان کے مرشد، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس عمر میں جب کہ لوگ گھر میں چارپائی پر پڑ جایا کرتے ہیں، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، اور اس وقت بھی وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے، اور اس شان سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے کہ بغیر کسی سہارے کے ایک جست لگا کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ جہاد پر روانہ ہو رہے تھے، ان کی اولاد کی اولاد، خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس شان سے گھوڑے پر سوار ہوئے تو ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا، ابو جان، دادا جان، آپ میں یہ قوت ہے، آپ میں اب بھی یہ طاقت ہے، یہ آپ کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے۔ آپ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ تو اس وقت اس سچے انسان نے، اس باغیرت مسلمان نے، اس باحمیت حکمراں نے جو جواب دیا تھا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، یاد رکھنا، جب تک تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اور تمہارے پیر گھوڑے کے رکاب پر رہیں گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تم کو رسوا نہیں کر سکے گی۔ جب قرآن تمہارے ہاتھوں سے گر جائے گا اور جب تمہارے پیر گھوڑے کے رکاب پر نہیں پڑیں گے، یعنی جہاد سے کتراؤ گے، اللہ کے نام کے کلمے کو بلند کرنے سے کتراؤ گے، جب بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے، جب اپنی جان تم کو عزیز ہو جائے گی، جب اپنی جان
کی محافظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی پستی کو گوارا کرنے لگ جاؤ گے، جب تمہارے دلوں سے غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جائے گا، اور جب تم میں سے ایک ایک شخص اپنے نفس کے لیے جینے لگ جائے گا، اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، اس وقت طاقت ہونے کے باوجود، قوت کے باوجود، حکومت کے باوجود، اسباب کے باوجود، وسائل کے باوجود، تمام چیزوں کی موجودگی میں، یہاں تک کہ مال و دولت کی موجودگی میں، اقتدار کی موجودگی میں بھی تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی، اور تمہارا اقتدار، تمہاری حکومتیں، تمہارا پیسہ، تمہاری جائیدادیں، تمہارے بنگلے، تمہاری بہترین کاریں، تمہاری آسائش کی چیزیں تمہیں دنیا میں عزت نہیں دے سکیں گی، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا پیمانہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اقتدار سے نہیں ملتی، عزت حکومتوں سے نہیں ملتی، عزت اسباب و وسائل کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ کہ آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ شخص جو خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی کے منبر پر چڑھتا تھا اور گننے والے گنتے تھے تو ان کے کرتے میں 12 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، جب وہ آئے تھے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اور لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا کپڑا اچھا نہیں ہے، یہ بہترین پوشاک ہے، یہ لے لیجئے، آپ کے پاس سواری کا صرف ایک اونٹ ہے، اس پر بھی غلام سوار ہے، آپ نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اصیل گھوڑا ہے، اس پر سوار ہو جائیے اور آپ بہترین پوشاک پہن لیجئے تاکہ جن عیسائیوں سے آپ ملیں ان کے اوپر آپ کا روب پڑے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو، تاریخی جملہ کہا تھا، قسم خدا کی اگر کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اپنا درہ اس کی پیٹھ پر مار مار کر اس کی پیٹھ سرخ کر دیتا۔ کیا تم بھول گئے کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ ہمیں اچھے گھوڑوں، اچھی سواریوں، عمدہ لباس کی وجہ سے نہیں ملی؟ ان اللہ اعزنا بالاسلام ومہما طلبنا العز فی غیرہ یذلنا اللہ۔ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا کی ہے، اور جب ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ ہم کو رسوا کر دے گا۔ یہ اس شخصیت نے کہا تھا جس شخصیت کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ان کے نام سے کانپتی تھی، وہ شخص کہ انسان تو انسان، جنات پر ان کا روب پڑتا تھا، اور سب سے سچی زبان نے یہ گواہی دی کہ عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان بھی اس گلی سے نہیں گزرتا۔ سب سے زیادہ سچی زبان نے کہا تھا الحق ینطق علی لسان عمر، کہ حق بات عمر کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ عمر ابن خطاب کہ انہوں نے زمین پر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں، کسی شریعت کے معاملے میں کوئی رائے دی اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے ان کی تائید میں قرآن پاک کی آیت اتاری۔ پڑھیے آپ جلال الدین سیوطی کی الاتقان، انہوں نے صاف لکھا ہے 22 آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ حضرت عمر نے زمین پر کوئی بات کہی اور آسمان سے ان کی تائید میں قرآن کی آیت اتری۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، حضرت ابراہیم کے یہ نقش قدم ہیں، کتنا بہتر ہوتا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے۔ ادھر انہوں نے یہ بات کہی، ادھر آسمانوں کے اوپر سے وحی اتاری گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ ازواج مطہرات نکلتی تھیں سماج اور معاشرے میں، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کتنا بہتر ہوتا کہ پردے کو حکم دیا جاتا، قرآن کی آیت اتری کہ پردہ کرنا لازمی اور ضروری ہے، 22 آیتیں ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ بر صغیر کا سب سے عظیم خطیب، سب سے بڑا مقرر عطاء اللہ شاہ بخاری
وہ فرمایا کرتے تھے اور بڑے والہانہ انداز میں کہتے تھے کہ میں سادات میں سے ہوں، سید خانوادے سے ہوں، حضرت علی کی اولاد ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ساری فضیلتیں اپنے خاندان کے حصے میں ڈال دوں، حضرت علی کے بارے میں ساری فضیلتیں لکھ دوں اور بیان کر دوں، لیکن عمر وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے آپ کو منوائے بغیر نہیں رہتے۔ اور لوگوں سنو، ان کا تاریخی جملہ ہے، فرماتے تھے لوگوں سنو، تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اکیلا عمر ابن خطاب مراد نبوت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر، دعا کے ذریعے اللہ سے ان کو مانگا تھا، اعز الاسلام باحد العمرین، اللہ تعالیٰ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت، قوت اور تقویت عطا فرما، اور وہ دعا حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی گئی۔ یاد کر لیجئے، عزت اسلام کے ذریعے ہے، عزت اچھے اعمال کے ذریعے ہے، اللہ کی نصرت بھلے اعمال کے ذریعے ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے ہے۔ جب اچھا کردار ہوگا اللہ کی مدد اترے گی، جب اعمال و اخلاق سے لوگ کٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے فیصلے واپس لے لیے جائیں گے۔ جب دلوں میں اپنی محبت زیادہ ہو جائے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت مغلوب ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ اے پیغمبر، پوری دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، تمہارے اسباب تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہارے دلوں میں گھر کر جائیں، تو سنو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب اتار دے، انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے، اللہ کی طرف سے حالات آئیں، مصائب اور مشکلات کی بدلیاں چھا جائیں، اور طوفان برپا کیے جائیں، اور زمینیں پھاڑ دی جائیں، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی جائے۔ کہ آپ نے نہیں سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین سے پوچھا گیا، حدثینی عن الزلزلہ، آپ بتائیے زلزلہ کیوں آتا ہے، زمین کیوں پھاڑی جاتی ہے، لوگوں کو زمین میں کیوں دھسا دیا جاتا ہے؟ تو ہماری ماں عائشہ نے فرمایا کہ جب لوگ بدکاریوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار اللہ علیہم، کہ جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جاتے ہیں، بدکاری عام ہو جاتی ہے، شراب نوشی کی جانے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَفَزَعُوا، پھر اگر بستیوں اور آبادیوں کے رہنے والے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، گرم آنسو بہاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، اور ان کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہو جاتا ہے اور عذاب کو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے گناہ پر، نافرمانی پر اصرار کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک میں اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ اپنا نظام بیان کر رہا ہے، اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا۔ ارشاد ہوا، جب ہم کسی بستی کو، آبادی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں مالداروں کی کثرت کر دیتے ہیں، امرنا مترفیہا یا اکثرنا مترفیہا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے زیادتی کر دی جاتی ہے عمراء کی، رؤساء کی، مالداروں کی، اور وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، بے حیائی کے کام
عام کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلمہ پورا ہو جاتا ہے، اس کا قول صادق آتا ہے، فدمرناها تدمیرا، اور پھر ہم اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، پوری بستی ختم کر دی جاتی ہے۔ اذا ما ظهرت في قرية الزنا والربا الا اذن الله عز وجل بهلاكها، ما ظهر في قرية الزنا والربا الا اذن الله عز وجل بهلاكها۔ صحیح حدیث میں ارشاد ہوا جس بستی اور آبادی میں بدکاری کا گناہ عام ہو جاتا ہے اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے، اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔ بدکاری عام ہو گئی اور سود عام ہو گیا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آفتیں آ رہی ہیں، کیا اس کے پیچھے ہمارے برے اعمال کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیسے کیسے بے حیائی کے واقعات ہو رہے ہیں، کیسی کیسی بدکاریاں سامنے آتی ہیں، اور کس طرح سودی لین دین عام ہو رہا ہے، اور کیسے روح فرسا واقعات ہیں۔ ایک شریف انسان اپنی زبان سے ان کو کس طرح بیان کرے۔ ابھی ہمارے حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہ یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے، ابھی چند ایک مہینہ پہلے ہم لوگ بھوپال میں تھے اور وہاں اصلاح معاشرہ کی خدمت انجام دینے والی مسلم پرسنل لا بورڈ سے جڑ کر کام کرنے والی بہنیں آئیں حضرت سے ملاقات کے لیے۔ یہ عاجز بھی خادمانہ نیازمندانہ شریک تھا، انہوں نے حالات بیان کیے، اصلاح معاشرہ کی کوششوں کی تفصیل بیان کی، اور اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ عورت ہونے کے ناطے ہمیں آپ سے کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے، بہت جھجک ہو رہی ہے، لیکن بہت ہمت کر کے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھوپال میں صرف ایک علاقے میں پچھلے ایک سال میں 100 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں اور عورتیں بے حیائی کے راستے پر چل پڑی اور نتیجتاً مرتد ہو گئی، اور غیر مسلموں سے انہوں نے نکاح کر دیا۔ صرف لڑکیاں نہیں ہیں، ایسی عورتیں جو شوہر والیاں ہیں، جن کے بچے ہیں، کئی بچوں کی ماں ہیں، اور اس کے بعد بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ غیروں سے تعلقات ہیں اور نکاح کر لیے اور ارتداد کے راستے پر چل پڑی۔ یہ ارتداد کی لہر جو بے حیائی کے راستے سے آ رہی ہے، آپ اس کو ایک بہت بڑا خطرہ سمجھیے، اور آپ اس بات کا احساس کر لیجئے کہ قرآن میں فرمایا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وہ مسلمانوں، اگر تم اللہ کے دین سے منہ موڑو گے، اگر تم بدکاریوں کی طرف چل پڑو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، اگر تم راہ راستے صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے لاپرواہ ہو جاؤ گے، اگر تم اپنی جان، اپنے وقت، اپنی صلاحیت، اپنے مال کا استعمال صرف اپنی ذات کے لیے کرو گے، اللہ کے دین کو بھلا بیٹھو گے، تو سن لو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا، کسی اور امت کو لائے گا، کوئی اور جماعت کھڑی کر دی جائے گی، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بے وفائی برتنے والے، غلط کاری کے راستے پر چلنے والے، نافرمانی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت کھڑی کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع داری کرے گی، اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پڑھو اللہ کا قرآن، چھٹے پارے میں ارشاد ہوا سورہ مائدہ میں، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ قسم پاک پروردگار کی، عرش اعظم کے مالک اللہ کی قسم، اگر پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور کفر کے راستے پر چل پڑے اور سرکشی اور عناد اور تکبر کا راستہ اپنائے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ اللہ ہے،
اور اللہ کی قوت سب سے بڑھ کر ہے. اس کو کسی کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی وزیر کی وزارت چاہیے، نہ کسی مشیر کا مشورہ چاہیے، نہ دنیا کے کسی انسان کی مدد چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور اسباب و وسائل کے بغیر سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ڈالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. یہ تمام کام کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اقتدار والا ہے، اور تمام انسانوں کی جانیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی، اگر ہم نہیں ہوں گے کوئی اور آئے گا، اور اللہ کسی اور جماعت کو کھڑا کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. مومنین کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے اور جم جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ ایک طرف ہزار لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کا اسلام ہمارے اسلام سے کہیں اچھا ہے، اور ان کا کردار موروثی مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ صرف 5 وقتہ نمازوں کی عادی نہیں ہے، وہ تہجد گزار ہے. وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہے ہیں، وہ اپنے مال کا، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیت کا بہت سارا حصہ اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ کرتے ہیں. آپ پڑھیے کارگزاری ایمان قبول کرنے والوں کی کہ کیسے قربانیوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک طرف وہ ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو بے حیائی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، ذہنی اور فکری ارتداد کی وجہ سے اسلام سے بے دخل کیے جا رہے ہیں. ایک طرف سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے خارج ہو رہے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ایک نظام اللہ کا جاری ہو چکا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے نتیجے میں مصیبتیں، پریشانیاں بھیجتا ہے، اور آج ہمارے حالات نافرمانی، سرکشی، بغاوت کی، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے، نشے کی چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، مال اور دنیا کی دولت کی محبت ہمارے دلوں میں پروان چڑھ رہی ہے. اور کتنے مسلمان ہیں جو ذہنی اعتبار سے، فکری طور پر اسلام سے دور ہو رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو جنہوں نے کہنا شروع کر دیا پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہ طلاق کا قانون سمجھ میں نہیں آتا. کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو کھڑی ہو گئی ہیں، ٹی وی پر آ کر گلا پھاڑ کر کہتی ہیں کہ ہمیں یہ مردوں کو صرف طلاق کا حق دیا گیا، عورتوں کو نہیں دیا گیا، یہ ظلم ہے. کتنی عورتیں ہیں جو نام کی مسلمان ہیں، کہہ رہی ہیں کہ حلالہ ہم پر جبر ہے اور زیادتی ہے. یہ سب ذہنی اور فکری ارتداد کی راہیں ہیں. یاد رکھیے گا، ایسے سنگین وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہم میں سے ایک شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی. میں کیسے اپنے دکھ کا اظہار آپ سے کروں کہ ہم مسلمان اپنے محاسبے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی کمائی، حلال کمائی ہو، اس کی فکر کے لیے، اس کی محنت کے لیے تیار نہیں. سودی لین دین کے سلسلے میں جو احوال ہم کو معلوم ہوتے ہیں کتنے دردناک ہیں اور کتنے خطرے کی علامتیں ہیں. بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان سے کہیے کہ سودی لین دین مت کیجیے، وہ کہیں گے اس کے بغیر چارہ کار نہیں. کتنے لوگ ہیں جو رشوت کے لین دین میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کی زمینوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے رہے ہیں. ایک عجیب فیشن ہمارے ملک میں اور مختلف علاقوں میں دنیا میں چل پڑا کہ معاملات صاف نہیں، لوگوں کی زمینیں ناجائز طریقے سے ہتھیا رہے ہیں، کمائی اچھی نہیں، اور اس کے بعد ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہر سال حج کے لیے جا رہے ہیں. حاجی صاحب ہیں، وہ جس مجلس میں آئے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، کھڑے ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت مند ہیں، بڑے کاروباری ہیں،
ان کی ناک بڑی اونچی ہے اور سماج میں ان کی بڑی شان ہے۔ یاد رکھنا حرام مال کمانے والے کی عزت اگر پوری کائنات مل کر بھی کرے تب بھی پاک پروردگار کی قسم اللہ کی نگاہ میں اور اس کے پاک رسول کی نگاہ میں ایسے مسلمان کی مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حرام مال کماتا ہے اس کے بعد احرام باندھتا ہے اور حج کے لیے نکلتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیری لبیک قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوشبختی نہیں، اور تیرا حج مردود ہے، مقبول حج نہیں مردود ہے، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ بیت المقدس پہ اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے، حدیث میں ہے، جو روزانہ پکار پکار کر کہتے ہیں کہ جو انسان حرام کا ایک لقمہ استعمال کرتا ہے لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت کو قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت کو قبول کرتا ہے، دعائیں رد کی جائیں گی، التجائیں رد کی جائیں گی، عبادتیں مردود قرار دی جائیں گی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ عبادت جس کا انجام دینے والا مال حرام کھا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھیے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ ہم نے تم کو منتخب کر لیا، ہم نے تم کو چن لیا اپنے کلام کے ذریعے، اپنی پیغمبری کے ذریعے، اور تم منتخب ہو۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے گفتگو کی، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ کی نگاہ میں ان کا اونچا مقام ہے۔ وہ گزر رہے تھے راستے سے، انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شخص اللہ کے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، آنسوؤں کی لڑی ہے جو اس کی آنکھوں سے گر رہی ہے، اور کپڑے میں نمی آ چکی ہے، اور اس کی حالت دیکھ کر لوگوں کو ترس آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی بہت پریشان ہے، بہت ستم رسیدہ ہے، بہت دکھی انسان ہے، اس لیے تو اتنا رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ گزر گئے، کسی ضرورت سے جا رہے تھے، بہت دیر کے بعد واپس ہوئے، آ کر دیکھا تو اس وقت بھی گھنٹوں گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ بندہ کتنی دیر سے آپ کے آگے رو رہا ہے، عاجزی کرتا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اس پر کوئی بہت بڑی مصیبت آئی ہے، اللہ اپنے کرم سے تو دور کر دے، میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، میں کلیم اللہ تیرا پیغمبر سفارش کر رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما۔ تو اللہ کی طرف سے جواب اترا کہ او موسیٰ اگر یہ روتے روتے بال سے زیادہ باریک ہو جائے اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہنا شروع ہو جائے تب بھی ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حرام مال کھاتا ہے، ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ یہ صاف اعلان کر دیا گیا، اور آپ کو میں اس بات کی یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں پہلے کتنا اہتمام تھا حلال روزی کا۔ ابھی میں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہ بادشاہ تھے، بیت المال سے ایک آنا استعمال نہیں کرتے تھے، ٹوپیاں سلتے تھے، قرآن کی کتابت کرتے تھے، مزدوری بھی کر لیتے تھے۔ ان کے استاذ مولا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ جن کے انفاس قدسیہ یہاں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ حضرت اورنگزیب کے استاد تھے۔ ایک موقع پر حضرت اورنگزیب نے اپنے استاذ مولا احمد کو ایک 4 آنا، ایک چونی اس زمانے کی ہدیے میں دی، بہت چھوٹی چیز تھی، لیکن بادشاہ کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا تھا، اسی میں سے انہوں نے اپنے استاذ کو ہدیہ دیا، اور اس کے بعد جہاد کے سفر پہ چلے گئے۔ بہت مدت کے بعد واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے استاذ مولا جیون تو بہت امیر ہو گئے ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ اورنگزیب کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت مالدار ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو مجھ کو ہدیہ دیا تھا، میں نے اس سے مرغی خریدی، اس نے انڈے دینے شروع کیے، پھر اس میں بچے نکلے، پھر اس بچوں کے ذریعے بہت ساری مرغیاں ہو گئیں، اور پھر تجارت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ نے آسائش دی۔ آپ کی اس دی ہوئی چونی میں بڑی برکت تھی۔ اب آپ بتائیے کہ وہ چونی کیسے آپ کے ہاں آپ نے کیسے حاصل کی تھی جس میں اتنی برکت؟ تو حضرت اورنگزیب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایک کارندے کو بلایا اور کہا کہ وہ فلاں ہندو ساہوکار ایک بنیا تھا، کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ اور کہنا کہ دفتر لے کر آئے حساب کتاب کا۔ وہ حساب کتاب کا دفتر سن کے تو بیچارے بنیے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ آج کیا مصیبت آئی۔ وہ تو راستے میں وظیفہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا کہ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، آج تو کچھ اچھا دکھ نہیں رہا ہے۔ آیا بادشاہ نے کہا کہ ذرا حساب نکالو، اتنے سال 1.5 سال پہلے کا حساب نکالو۔ نکالا گیا، پوچھا کہ تمہارے حساب میں کہیں ایک مزدور کی مزدوری لکھی ہوئی ہے؟ ذرا یاد کرنا کہ برسات کا موسم تھا اور رات کے وقت سخت بارش ہو رہی تھی اور تمہارے مکان کی چھت ٹپکنے لگی، تو اس وقت تم باہر نکلے تھے کہ کوئی مزدور مل جائے تاکہ چھت درست کر دے، اور وہ مزدور تم کو مل گیا تھا اور تم نے اس سے مزدوری لی تھی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس کی مزدوری تو زیادہ بنتی تھی، لیکن تم نے اس کو ایک چونی دی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت آ کر اور مزدوری لے جانا۔ تو اس مزدور نے کہا تھا کہ میں صرف رات کا مزدور ہوں، دن میں نہیں آ سکتا ہوں۔ تو اس سیٹ کپ کپانے لگا کہ شاید مزدوری میں نے کم دی تھی، اسی کا مقدمہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ حضرت اورنگزیب نے کہا معافی کی کوئی بات نہیں ہے، تم واپس جاؤ۔ یہ کہہ کر اس کو واپس بھیج دیا اور اپنے استاذ ملا احمد جیون سے کہا کہ حضرت اس سیٹ کے ہاں رات کے وقت بارش کی حالت میں جس مزدور نے مزدوری کی تھی اور آدھی ادھوری مزدوری پائی تھی وہ آپ کا یہی خادم تھا، اور اس چونی میں اللہ نے یہ برکت دی تھی کہ اس سے آپ کو یہ آسائشیں حاصل ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت ہی عبرت آموز، بہت ہی نصیحت اور بہت ہی درس عبرت حاصل کرنے کا ہے۔ ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں، کہاں ایک وہ بادشاہ ہے جو 55 سال تک حکمرانی کر رہا ہے، اور کہاں ہم ہیں کہ تھوڑا سا مال پا کر اترانے لگے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں۔ آج کے یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بھی منعقد ہوا اور تحفظ شریعت کے عنوان پر بھی۔ چند جملے میں کہنا چاہتا ہوں تحفظ شریعت کے موضوع سے متعلق بھی۔ اس ملک میں تحفظ شریعت کی سب سے بڑی خدمت جو ادارہ، جو مضبوط پلیٹ فارم انجام دے رہا ہے، وہ آپ کا محبوب ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے۔ تحفظ شریعت کی خدمت اس پلیٹ فارم نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس میں لگا ہوا ہے۔ اور آج کی خبر میں آپ کو سناؤں، یونیفارم سول کوڈ کا بھوت پھر سے بوتل سے نکالا گیا تھا اور اس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا لا کمیشن کو۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارے حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم اور ہم سب کے مخدوم، ہمارے حضرت کے بھی مخدوم، حضرت صدر عالی قدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں، ان کے اشارے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقر وفد نے لا کمیشن سے ملاقاتیں کی، پیروی کی گئی، پوری نمائندگی کی گئی، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ لا کمیشن نے سینٹرل گورنمنٹ کو صاف صاف لکھ کر دے دیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا نافذ کرنا اس ملک میں غیر ضروری ہے، غیر مفید ہے، اس لیے حکومت کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے۔ یہ آپ کی قیادت ہے اور یہ اس کی نمائندگی کے اثرات ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے آپ حالات کی سنگینی سے مایوس نہ ہو، حالات اس سے زیادہ سخت بھی آ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ذریعے ہر قسم کے حالات کا پورے اخلاص کے ساتھ،
اور پوری احساس جواب دہی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو 3 مختصر واقعات یاد دلا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ خلافت عثمانیہ قائم کرنے والے عظیم انسان کا نام عثمان شاہ تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو 350-400 سال تک پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز رہی۔ یورپ، امریکہ اور دنیا کی ساری طاقتیں اس خلافت کے آگے جھکی ہوئی تھیں، اور خلافت عثمانیہ میں یہ قوت تھی کہ اس کا ایک بیان جاری ہوتا تھا اور دنیا کے ممالک تھرا اٹھتے تھے۔ یہ خلافت عثمانیہ کی قوت تھی۔ اسے قائم کرنے والے لوگ بکریوں کے چرواہے تھے، قبیلوں کی شکل میں رہنے والے، خیموں میں زندگی گزارنے والے تھے، مگر ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ جس وقت وہ اٹھے خلافت قائم کرنے کے لیے، تھوڑے سے لوگ تھے، ان کی تعداد کم تھی، وسائل کم تھے، اس وقت ان کے دشمنوں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری تعداد ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو عثمان شاہ جو مؤسس اور بانی ہیں خلافت عثمانیہ کے، ان کے والد عظیم مجاہد ارطغرل ان کا نام تھا، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ایمان والوں کے لیے ایک علامتی نشان ہے۔ ایمان والے کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھیے، کیسا عزم ہونا چاہیے صاحب ایمان میں۔ اس شخص نے اپنی بے سر و سامانی، اپنی کمزوری کے باوجود کہا تھا، ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم، اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے ناکافی ہے تو ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے، ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر اسی خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے اوپر حالات آئے اور پوری طرح اپنوں کی بے وفائی اور غیروں کی سازش کی وجہ سے چاروں طرف سے ان کی خلافت، ان کی سلطنت اور وہ خود گھر گئے، اس وقت انگریز نمائندے نے کہا تھا ہمارے مطالبات آپ قبول کر لیجئے ورنہ آپ کی سلطنت باقی نہیں رہے گی، نہ آپ باقی رہیں گے نہ آپ کی سلطنت باقی رہے گی۔ اور خلیفہ سنیے، آپ کی حالت اس وقت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی حالت ہوتی ہے۔ تو خلیفہ عبد الحمید نے کہا تھا، مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ میں اور میری سلطنت اس وقت ایسے ہی ہیں جیسے 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان ہوتی ہے، لیکن سن لو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، فطرت کا نظام یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ زبان باقی رہے گی، اسلام باقی رہے گا، شریعت باقی رہے گی، ایمان باقی رہے گا، اس پر کوئی زوال نہیں ہے، اس پر فنا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ بھی ایک عظیم مجاہد کے ایک جملہ ہے۔ عمر مختار اسد الصحرا ان کو کہا گیا، ریگستان کے شیر، لیبیا میں 20 سال تک انہوں نے اٹلی والوں کو ناک و چنے چبوا دیے اور اس طرح جہاد کیا کہ اتنی بڑی طاقت ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی۔ 70 سال کی عمر میں وہ گرفتار ہوئے تھے، چند مجاہدین کے ساتھ آخری مارکا انہوں نے لڑا۔ پڑھیے آپ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی کتاب العبادت فی الاسلام، انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے ان کے جہاد کے سلسلے میں، اور انہوں نے ہی یہ تاریخی جملہ ان کا نقل کیا ہے کہ عمر مختار اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر اٹلی والوں کے توپ کے مقابلے میں، ان کے جدید اسلحے کے مقابلے میں نکلے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تلواریں، یہ گھوڑے کہاں ان کے مقابلے میں ٹک سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ان یکسر المدفع سیفی فلن یکسر الباطل حقی، کہ اگر اٹلی والوں کی توپیں میری تلوار کو توڑ دیں، توڑ سکتی ہیں، مگر ان کا باطل میرے حق کو نہیں توڑ سکتا۔ لن یکسر الباطل حقی۔ اور جب وہ 70 سال سے زائد کی عمر میں گرفتار ہوئے اور ان کو اٹلی کی ایک عدالت میں جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ عمر دراز ہو گئے ہیں اور آپ کے کارناموں کی وجہ سے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اگرچہ کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، اگر آج آپ معافی مانگ لیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ اصرار کریں گے تو سولی تیار ہے، آپ کو ابھی لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس مجاہد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور عمر مختار نے کہا کہ اگر تم آج مجھ کو آزاد کر دو، ان اطلقتم سراحیل عدت لمحاربتکم، اگر آج تم مجھ کو آزاد کر دو گے تو کل میں ایک نئی طاقت لے کر تمہارے مقابلے میں آ جاؤں گا۔
یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمانی قوت. مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بدلے جا رہے ہیں. مت گھبرائیے اس اقتدار سے، مت گھبرائیے فرقہ پرستوں سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہوگا سیکنڈوں میں لوگ مٹائے جائیں گے اور اقتدار بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں، میڈیا والے بھی ہم سے کہتے ہیں، حکومتوں کے نمائندے کہتے ہیں، یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ شریعت نہیں بدلے گی؟ آپ کی شریعت کون سی ایسی شریعت ہے جو بدل ہی نہیں سکتی؟ تو ہم ان کو صرف ایک جواب دیتے ہیں کہ ہاں، ہماری شریعت اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے، ہماری شریعت نہیں بدلے گی. البتہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. شریعت کل بھی تازہ اور زندہ تھی اور آج بھی تازہ اور زندہ ہے اور کل بھی زندہ اور تابندہ رہے گی. نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.